اب میں بلا تاخیر دعوت کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے، باطل سے دبنے والے آج سوال نہیں ہے، ہم 100 بار کر چکے ہو تو امتیاز ہمارا۔ ارادے جن کی پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم کھینچ موجوں سے گمرایا نہیں کرتے۔ اب میں دعوت کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ للکار علامہ، للکار انداز حضرت مولانا محمد اویس عاجز صاحب جو کہ مائک پر آئے، اپنا خطاب فرمائے۔ علامہ صاحب تو پہلے اپنے جاگت کا ثبوت دیتا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمیہ تحصیل سمندری، دفاع اسلام تحصیل سمندری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب زیوکار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ماشاءاللہ علماء کرام خطبہ اعظام نے بڑے اختصار کے ساتھ مختصر وقت کے اندر آپ احباب کے سامنے گفتگو کو کیا ہے، اور آپ احباب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ صبح جمعہ المبارک کا دن ہے، تمام احباب نے صبح جمعہ کی تیاری بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ میں بھی اختصار کے ساتھ چند معروضات، چند گزارشات انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے بعد انشاءاللہ مہمان شاعر اسلام، شاعر انقلاب محترم جناب یحییٰ عمیر بہاولپوری صاحب، اور انشاءاللہ شیر پاکستان خطیب عرب و عجم سلطان الواعظین حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ اور مجھے حکم فرمایا گیا تھا کہ میں آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ آئیے میں بلا تمہید بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ حضرات، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، وائز بن جائے گا، خطیب بن جائے گا، ادیب بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا، فاضل بن جائے گا، قاری بن جائے گا، حافظ بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، مسلک اہل حدیث کا پیغام یہ ہے، یہ حال والے بھی سامنے جو کھڑے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، صرف ایک مرتبہ میرے ساتھ بولیے گا، میری بات کا جواب دیجئے گا کہ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟
صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ آئیے ذرا توجہ کیجئے، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات سے ملاقات کی ہو اور وہ چہرہ دیکھا ہو جس چہرے کے بارے میں حضرت حسان نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کے رخسار کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی پیشانی کو اعلیٰ بنایا۔ پھر ایک بولنے والا بولا، اردو زبان والا بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے۔ 531 کے رہنے والوں آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا، ایک اہل زبان بولا، اردو زبان والا بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ان کے سمت علی، ان کے سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانو بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، جس نے نبی کائنات کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، ایمان کی حالت کے اندر آپ سے ملاقات کی ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور اصحاب شور کافی آ رہا ہے آواز کے اندر، معمولی سی آواز کم کیجئے تاکہ سامعین کو سمجھ آ سکے، سادہ آواز کم کیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، اللہ رب العالمین کا قرآن اصحاب پیغمبر کی عظمت کے بارے کے اندر اعلان کر رہا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، جیسا ایمان عمر کا ہے، جیسا ایمان عثمان کا ہے، جیسا ایمان علی کا ہے، جیسا ایمان طلحہ کا ہے، جیسا ایمان زبیر کا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ پر توجہ کیجئے، قرآن کا 28واں پارہ سورۃ المجادلہ ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی، میں ابو بکر و عمر سے راضی، میں عثمان و علی سے راضی، میں سعد و سعید سے راضی، میں حسن و حسین سے راضی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ آؤ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عظمت صحابہ سماعت کیجئے گا، نبی کائنات کی زبان مبارک سے رفعت صحابہ سنیے گا، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے مقام صحابہ سنیے گا، شان صحابہ سنیے گا۔ نبی کائنات فرماتے ہیں، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی، ادھر سے اڑنے والا گرد و غبار، ادھر سے اڑنے والی ڈسٹ میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، فرمایا میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو۔ یارو تمہاری ساری زندگی کے، تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو۔ یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے۔ اگر کوئی زیادہ سے زیادہ جی لے گا 100 سال جی لے گا۔ کائنات کے سرکار نبی نے اعلان کیا، فرمایا وعمر نوح، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ پتہ کیا چلا ہے اس حدیث مبارکہ سے؟ تیری اور میری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا اور میرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیری اور میری زکات دینا ایک جانب، تیرا اور میرا عمرہ کرنا ایک جانب، تیرا اور میرا حج کرنا ایک جانب، ہم سب کے اعمال مل کر کے صحابی کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ سے صحابہ کرام نے بس صحابہ نے چہرے کو دیکھا ہے، جس نگاہ سے صحابہ نے واللیل اذا سجا والی زلفوں کو دیکھا ہے، جس نگاہ سے صحابہ نے علم نجعل لہ عینین کے اس میں حسنین کے پیشانی کو دیکھا ہے، ولسان و شفتین کے رخساروں کو دیکھا ہے، پھر
ذرا آخری بات کروں اور میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. علماء موجود ہے, مجھے احساس بھی ہے اور علم بھی ہے. آئیے ذرا توجہ کیجیے, میں نے آپ احباب کے سامنے آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ عظمت والے. اگر میں ابو بکر کی صداقت کو بیان کروں, اگر میں عمر کی عدالت کو بیان کروں, اگر میں عثمان کی سخاوت کو بیان کروں, اگر میں علی کی شجاعت کو بیان کروں, اگر میں معاویہ کی سیاست کو بیان کروں, اگر میں تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت تقدیس کو بیان کروں, اگر میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کا تذکرہ کروں, بہت سارا وقت درکار ہے. لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے جو مجھے فرمائش ہوئی ہے وہ بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور کون جناب ابو بکر جس کے بارے میں نبی کائنات نے اعلان کیا, فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا تھا جناب ابو بکر کو بنا تھا, جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء, سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے. پھر وجہ کیا ہے, پھر سبب کیا ہے, پھر ریزن کیا ہے, کیوں صحابہ پیغمبر کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے, وہ وجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج کہا جاتا ہے نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے, نبی پاک کا یارانہ نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا. پڑھیے اللہ کا قرآن, پڑھیے اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ آپس میں محبت کرنے والے, صحابہ آپس میں پیار کرنے والے. اگر نہیں سمجھے ہو اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں. جناب ابو بکر صدیق سب کہے رضی اللہ تعالی, سارے بولیے رضی اللہ تعالی عنہ. بات ختم ہے. لاہور سے آئے ہوئے مہمان کا آخری پیغام اپنے دامن میں سمیٹیے. میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ تھوڑا سا بولنا پڑنا پھر بات سمجھ آئے گی. جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ سارے نہیں بولے. کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے. ایک کا نام محمد تھا, ایک کا نام عبداللہ تھا, ایک کا نام عبد الرحمن تھا. عبداللہ وفات پا گئے, باقی محمد بچے, عبد الرحمن بچے. محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا. عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا. قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا, اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروہ رکھا. یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے. ان کا نکاح دیکھیے گا, ان کی شادی دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے امام محمد باقر. امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں, امام حسن کے پوتے ہیں اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے امام محمد باقر, جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ. ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے. اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے. امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے. امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے. امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے. امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے. امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے. اگر بات نہیں سمجھے ہو میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں, میں تھوڑا سا ریورس جانا چاہتا ہوں. امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے. امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے. امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے. امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے. امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے. امام باقر کی بیوی کا نام ام فروہ ہے. ام فروہ کی ماں کا نام اسما ہے. اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. جب ہم یہ بات پڑھیں گے رب کا قرآن اعلان کرے گا صحابہ آپس میں محبت کرنے والے, پیار کرنے
کرنے والے, عقیدت کرنے والے, نبی پاک کا یارانہ بھی عظمت والا, نبی پاک کا گھرانہ بھی عظمت والا, نبی پاک کے صحابہ بھی عظمت والے, نبی پاک کے اہل بیت بھی عظمت والے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یارانہ بھی عظمت والا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی عظمت والی. اس لیے آخر میں پیغام یہ ہے, آخر میں دعوت یہ ہے کہ لوگوں میری جان صحابہ, میری عقیدت صحابہ, میری محبت صحابہ, میری چاہت صحابہ, میری لگن صحابہ, میری صبح صحابہ, میری شام صحابہ, میرے دین صحابہ, میری راتیں صحابہ. اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ, اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ, اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ, اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ, جن کا تذکرہ اللہ نے تورات, زبور, انجیل اور قرآن کے اندر کیا ہے, وہ میرے آقا کے جانی سارے ہیں, وہ میرے آقا کے حبدار ہیں, وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. پھر میں کہنا چاہتا ہوں لے شوق سلام صحابہ کا, کرو چرچہ آپ صحابہ کا. اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی, لو دامن تھام صحابہ کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.